بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے سامنے مد کی قسموں کو بیان کیا کہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ تو اس میں سے ایک کو بیان کر دیا تھا، اس کی وضاحت کر دی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ مد متصل کیا ہے۔ وہ پچھلی درس میں یہ بات گزر چکی۔ آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ مد منفصل کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ مد منفصل کیا ہے، مد منفصل کب ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ سوال پڑھتے ہیں کہ مد منفصل کب ہوتا ہے۔ جواب، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے۔ بس تعریف جو ہے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ دونوں سیم تعریفیں ہیں، اور فرق اتنا ہے کہ کلمہ جو ہے مد متصل میں کلمہ ایک ہی ہونا ہے، اور مد منفصل میں کلمہ جو ہے الگ الگ ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آ جائے۔ مد متصل میں حمزہ جو ہے ایک ہی کلمے میں آ رہا تھا، مد منفصل میں کلمہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آئے گا۔ یہ اس میں فرق ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہ مد منفصل کہلائے گا۔ منفصل کا مطلب یہی ہے انفصال، یعنی الگ الگ آنا۔ کلمے جو ہے الگ الگ ہو گئے، جدا جدا ہو گئے، تو یہ اس لیے منفصل ہو گیا۔ مثال جیسے انا اعطینا، اب انا یہ ایک جملہ پورا ہے، اس کے بعد اعطینا یہ الگ جملہ ہے، تو یہ اس لیے انفصال آ گیا دونوں میں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے منفصل کا۔ انا میں دیکھیں کہ نون علی زبر نا، حروف مدہ آ گیا، صحیح ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور حمزہ بھی کون سا ہے؟ الف والا حمزہ ہے، کہ الف کے اوپر جب حرکت آتی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ اصلی نہیں ہے، یہ حمزہ دوسرا حمزہ ہے، الف والا حمزہ ہے۔ تو اس میں بھی فرق آ گیا کہ مد متصل میں حمزہ جو ہے وہ حمزہ اصلی تھا، اور منفصل میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ اصلی نہیں ہے۔ یہ مد منفصل کی وضاحت تھی۔ انا اعطیناک، انا یہ الگ جملہ آ گیا، اعطیناک الگ جملہ آ گیا، تو یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں۔ اس لیے کہا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے جملے میں آ جائے، دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہ مد جو ہے مد منفصل بن جاتا ہے۔ یہ مد منفصل کی وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔